زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے۔ ایک تمثیلی بہمی گفتگو۔ جب سے جمعے کا خطبہ سن کر آیا ہوں، دل کبھی اپنے مولویوں کی سادگی پر ہنسنے کو کر رہا اور کبھی ان کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ ابھی اپنے دوست جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، جس کو پیار سے بابا کہتا ہوں، بات کی۔ بات سنو، آج کچھ پریشان ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یار بابا دیکھو نا، یہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں، تو اور کیا کریں؟ بابے او بابے، یار آج مولوی کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کی تختیاں اس کی گردن میں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ تو بابے نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ یار بابے بتاؤ نا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایک آدمی کے 70 سال کی عمر ہوئی تو کتنی بڑی اور لمبی تختی اس کے گلے میں ہوگی؟ سوچو نا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ اور اگر کسی کی عمر 100-200 سال ہوئی تو اس کی تختیاں تو ہا ہا ہا۔ بابے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بولا، تم مولوی پر ہنس رہے ہو یا اس تختی کی بات پر؟ جہاں تک تختی کی بات ہے تو یہ قرآن کی آیت، تم آیت پر ہنس رہے ہو؟ میں گھبرا گیا اور جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مجھے پتا نہیں تھا، لیکن بابے یہ کوئی ریشنل تو… بابے نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور بولا، 100% ریشنل بھی ہے اور لاجیکل بھی۔ سنو، یہ آیت قرآن مجید کی سورہ اسراء کی 13ویں آیت ہے۔ کچھ یوں ارشاد ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال یعنی اس کے انجام کی بھلائی یا برائی کو اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور ہم اس لکھی ہوئی چیز کو اس کے لیے قیامت کے دن نکال لیں گے، جیسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا۔ سنو بچہ جی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لمبی سی تختی گلے میں ڈالی ہوگی کیونکہ تم اللہ کی ٹیکنالوجی کو اپنی ٹیکنالوجی سے کمزور سمجھتے ہو۔ واقعی اس میں قصور ہمارے دینی طبقے کا ہے کہ اس نے وقت کے لحاظ سے تراجم نہیں کیے، اور مدرسہ ابھی تک صدیوں پرانا علم ہی گھوٹ گھوٹ کر پلا رہا ہے۔ تم جانتے ہو تختی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے حیرانگی میں انکار کیا کہ نہیں بابے، نہیں جانتا۔ تختی کو انگریزی میں ٹیبلٹ کہتے ہیں۔ کبھی گوگل کر لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو سلیٹ یا تختیاں دی گئی تھیں، انہیں بھی ٹیبلٹ کہا جاتا ہے۔ سب سے قدیم جو تختیاں یا مٹی کی سلیٹ ملی ہیں وہ داستان گلگمش کی ہیں، جس پر میخوں کی طرح خطوط ہیں، جسے میخی رسم الخط کہتے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 4500 سال قدیم ہے۔ تو اگر گلے میں لٹکتی تختی کو پیڈ یا سیمسنگ ٹیپ کہیں تو پھر تو جگہ بن جائے گی نا گلے میں، اور اگر اس کے GBs کو بڑھا دیا جائے تو پورے ملک کا ڈیٹا آپ کی گردن میں لٹکایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اب پرانی ہو گئی ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ اگر تم غور سے پڑھو تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے روز اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ سے مراد یہ ہے کہ جو تختی اس کے گلے میں ہوگی وہ ٹیپ سے بھی چھوٹی ہوگی، اور اس سے اللہ کریم پرنٹ نکال کر ہارڈ کاپی سامنے رکھ دیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جیسے آج کل وہ ٹیڑے میڑے کالے کوڈ کے نشان، جسے تم لوگ QR کوڈ کہتے ہو، تم سب کے آفیشیل ID کارڈز میں ہوتا ہے، جسے تم لوگ دفتر یا کسی وزٹ پر جاتے ہوئے گلے میں پہنے رکھتے ہو، اسے اسکین کر کے تمام ڈیٹا لیا جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو پاکستانیوں کو ملک سے باہر جانے کے لیے چپ والا شناختی کارڈ چاہیے ہوتا ہے، جس کے ایک جانب QR کوڈ ہوتا ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ اسکین ہو تو آپ کا تمام بینک اکاؤنٹس، تعلیم، خاندان، میڈیکل ہسٹری اور نہ جانے کیا کیا نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ میرا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے میری تھوڑی کو اوپر کی جانب زور دیتے ہوئے منہ بند کرایا اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، چلو تھوڑی دیر کو ہم ٹیبلٹ کو اصل تختی سمجھ لیں تو ہمارا 200 GB کا موبائل فون، جس میں تمہاری ساری 2 نمبریاں، فراڈ، بینک اکاؤنٹس، رپورٹس، ای میلز، فیملی ڈیٹیلز،
تصاویر، بلکہ نہ جانے کیسی کیسی تصاویر ہوتی ہیں۔ چلو کچھ دیر کو تم خود کو خدا کے سامنے سوچو اور اپنا موبائل نکال کر خود اس کا محاسبہ کرو، تم جنتی ہوگے یا جہنمی؟ میرے منہ سے آہستہ سے نکلا جہنمی، اور آنکھیں نیچے خود بخود ہو گئیں۔ بابا آج راک کر رہا تھا، بولا آج کل تمام کرائم سین میں سب سے پہلے جیو فینسنگ کی جاتی ہے اور موبائل ڈیٹا لیا جاتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، صرف یہ موبائل ہی قبر میں فرشتوں نے کھول لیا جس میں زیادہ سے زیادہ گزشتہ 5 سالہ ڈیٹا ہوگا۔ تو اسی لیے تو سورہ اسراء کی 13ویں آیت سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ترجمہ، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سن بچہ، جہاں تمام دنیا کا علم ختم ہوگا اور تمام دنیا کی آسائشیں ختم ہوں گی، تمام دنیا کی عقل مکمل ہوگی، روز جزا اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہوگا۔ اس نے تو جو انسان کا مینول گائیڈ بک انسان میں روز ازل سے لگا دی تھی، انسان اسے ابھی تک مکمل نہیں پڑھ سکا۔ بابے، وہ کون سی گائیڈ بک ہے انسان کی؟ ارے بچہ، تمہارا DNA اور کیا؟ میں چوک پڑا، واقعی؟ یہ تو بابے نے سچ کہا۔ بابا بولا یار تم لوگ بھی عجیب پریشان اور متذبذب نسل ہو۔ ایک پچھلی صدی کے اندھے لولے لنگڑے گونگے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو آنکھوں سے الفاظ بنانے والی مشین ایجاد کر کے دے سکتے ہو، جس میں وہ اپنی پلکیں اور آنکھوں کی پتلیاں ہلائے تو جملے بنے۔ فیس بک تمہاری آنکھوں کی حرکت پر تمہارے صفحے کی ایکٹیویٹی اور اشتہار امریکہ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ کر لے، اور دوبارہ جب تم فیس بک کھولو تو وہ تمہارے من پسند پیجز اور ایڈورٹائزمنٹ کی طرف تمہیں راغب کرے۔ لیکن جب بات خدا کی آئے تو لوح بھی بڑی سا بلیک بورڈ دکھے اور قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھنے والے۔ جس طرح تم اور میں جاندار ہیں، اسی طرح لوح اور قلم بھی خدا کی مخلوق ہے، اور رب اپنی قدرت سے انہیں فرمان جاری کرتا ہے۔ تمہاری تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس سے تمہارے سائنسدان ڈر گئے ہیں کہ کہیں مستقبل میں یہ مصنوعی ذہانت خود سر نہ ہو جائے، جبکہ وہاں الہامی کام ہو رہا ہے اور کوئی اس کے حکم کی روگردانی نہیں کرتا۔ 0101001001 جانتے ہو نا کیا ہے؟ جی، یہ کمپیوٹر کی زبان ہے جس سے پروگرامنگ ہوتی ہے، شاید اسے بائنری کوڈ کہتے ہیں۔ میں بولا، بابا بولا تم خوش ہو کہ بائنری کوڈ ایک ایسا کوڈ بنا لیا ہے جس سے کمپیوٹر بن گئے اور انقلاب آ گیا، لیکن خدا کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ مولوی کی طرح بے بس ہو گیا ہے؟ اگر تم لوگ مانو یا سمجھو تو رب نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس کائنات کا بائنری کوڈ دے دیا، مگر تم کسی چیز کو کھلے دماغ سے پرکھتے ہی نہیں ہو۔ کیا کوڈ ہے کائنات کا؟ میں حق لایا۔ بابے نے کہکا مارا اور بولا لام الف، الف لام ہا، الف لام، الف الف لام لام ہا۔ یہ کیا ہوا بابے؟ میں نہ سمجھتے ہوئے بولا بچہ، یہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کا مختصر کوڈ الف لام لام ہا ہے، یعنی اللہ، اور اس کوڈ کو ان لاک کرنے کی چابی میم ہے۔ اسی لیے کلمے میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ لکھے گئے ہیں۔ یہ جو سارے بزرگ کلمے کا ورد کراتے ہیں تو آپ کو اس ردم میں شامل کرتے ہیں نا جس کا فیبرکس کلمے نے بنایا ہے۔ یہ لام قلم میں بھی ہے، لوح میں بھی ہے، سدرۃ المنتہا میں بھی، جبرائیل میں بھی، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حتیٰ کہ ابلیس میں بھی۔ اور میم کی کیا بات ہے؟ عرش پر محمود، آسمان میں احمد، کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو قیامت کے دن جب شفاعت میم فرمائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائیں گے جائیں اب جہنم سے اسے بھی نکال لائیں جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ چیخ اٹھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ بابے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو دور عشاء کی اذان گونجی۔
बाबे ने मेरी पीठ पर थपकी देते हुए मुस्कुराकर कहा, काका, अल्लाह के बंदों को अब नालियों और कसरत दानों और टूटी फूटी झोपड़ियों में ढूंढना छोड़ दो। अब वहाँ या मजजूब होते हैं या ड्रामेबाज। अब बाबे किसी कंपनी के सीईओज, किसी फैक्ट्री के मालिक, किसी बड़ी वर्कशॉप के चीफ मैकेनिक होते हैं। मैंने चौंक कर इसे देखा। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने 1997 में आने वाली एक फिल्म द डेविल्स एडवोकेट देखी है? मैंने नफी में सर हिलाया। बाबा बोला, जरूर देखना। अगर इब्लीस को गोरा आज के दौर का एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन दिखा सकता है जिसका कारोबार दुनिया में फैला हुआ है और अब वो सूट बूट पहनकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है, तो अल्लाह के बंदे तो हमेशा इब्लीस की चाल से कई मील आगे चल रहे होते हैं। तुम जिन्हें मौलवियों, मैले कुचैले कपड़ों में तलाश कर रहे हो, वो आजकल टॉक्सिडो में फिर रहे हैं। ये कहकर बाबे ने एक कहका लगाता और अपने जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ पड़ा। मुझ में बेंच से उठने की सकत भी नहीं थी।